بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج جنوری کی 26 تاریخ ہے اور ترجمانی قرآن کے حوالے سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت 104 جو ہے، سورۃ البقرہ آیت 104 یہاں سے اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقاء محترم، یہ قرآن میں پہلا خطاب ہے جو ایمان والوں کے حوالے سے اہل ایمان، قرآن کی دعوت کے حامل افراد جو ہیں ان کے حوالے سے نازل ہوا ہے، اور اس میں ایک انتہائی گہری حکمت ہے، گہری حکمت اور کامیابی کا راز، اور دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اور بالخصوص اپنے منصوبوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت عمدہ تدبیر۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، لا تقولوا رائنا، کہ تم بالخصوص مجالس قرآن میں اپنے دائی اور امام کے ساتھ جب گفتگو کرو یا انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو یوں نہ کہا کرو، لا تقولوا، مت کہا کرو رائنا۔ رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے۔ یعنی مثلا کوئی استاد جو ہے وہ ذرا تیز پڑھا رہا ہو یا تیز آگے بڑھ رہا ہو تو آپ کہیں ذرا جی ہماری رعایت کریں، ہمارا خیال رکھیں، ذرا سلولی بات کو آگے بڑھائیں، تو اس وقت رائنا، راعا یرائی، مراعات، رعایت کرنا، لحاظ رکھنا، خیال کرنا۔ لیکن اگر اس را کے بعد جو الف کے بعد عین ہے زیر، اس کو تھوڑا سا آپ کھینچ دیں اور یوں کہہ دیں رائینا، رائینا، تو اس کا معنی ہے اے چرواہے، اے گنوار، اے اجڑ، اے اناڑی۔ یعنی اس سے رائینا یعنی یہ کسی غیر مہذب شخص کو، یعنی اس کو یہ کہنے کے لیے تو بڑا اجڑ ہے، اناڑی ہے، تو کہاں کا معلم بن گیا ہے، تو یعنی تھوڑا سا، اور جب آپ گرفت کریں گے اس کی تو وہ کہے گا میں نے تو رائنا کہا تھا، اور وہ ایک دوسرے کو کہ ہم تو انہیں رائنا کہتے ہیں، کہ وہ تو ہے ہی نعوذ باللہ جسے وہ استاد یا معلم یا رسول کہتے ہیں، وہ ہم تو اسے رائنا کہتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں جو کہ ذو معنی ہیں، جن سے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے اندر دار اندازی یا ہمارے اندر گھسنے یا ہمارے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنے کی صورت پیدا کر سکتا ہو، ایسے الفاظ سے ہمیشہ کے لیے مجتنب رہنا، الگ تھلگ رہنا، اس کا ہمیں اصول دیا گیا ہے۔ یعنی ایمان والوں کی گفتگو ایسے پیٹرن پر، ایسے الفاظ میں، اس نقط الانداز میں ہونا چاہیے کہ ان کے الفاظ بھی ایسے زبردست ہوں کہ جس سے دشمن جو ہے، اپوزیشن جو ہے، وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، اور بالخصوص ناجائز فائدہ۔ تو اب اس کا بدل کیا ہو؟ اگر ہم رائنا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا یوں کہو وقولو، اور یوں کہا کرو انظرنا، انظرنا۔ اب انظرنا جو ہے ہماری طرف نظر کیجئے، ہمارا انتظار کیجئے۔ یعنی مفہوم میں انظرنا اور رائنا تقریباً متبادل ہیں، ہم معنی ہیں، لیکن انظرنا کے اندر دوسرا جو قباحت کا مفہوم ہے کہ جس سے دوسرا دشمن استحصال کر سکے، اس کا امکان نہیں ہے۔ تو اصول یہ بتایا کہ الفاظ ایسے استعمال کرو کہ جس سے تمہارا دشمن جو ہے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔
اور آگے ارشاد فرمایا واسمعوا، یہ بھی ضرورت کیوں پیش آئے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، ہم پر نظر کیجئے؟ واسمعوا، فرمایا کہ تم توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اپنے استاذ کی، معلم کی، مدرس کی باتیں سنا کرو، اس کے ساتھ ساتھ چلا کرو۔ یہ ضرورت ہی تمہیں لاحق نہ ہو کہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف نظر کیجئے۔ اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو لوگ تمہارے راستے میں آبسٹیکل کھڑی کرنے کے لیے اور تمہارے اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو اگر تم واسمعوا، اگر تم اس پیغام کو دل دماغ کی پوری دل جمی کے ساتھ سنتے رہو گے، تو وہ جو دشمن ہے وہ انجام کار ناکام و نامراد ہوگا۔ آگے اسی تسلسل میں فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ہرگز پسند نہیں کرتے، ودہ یہودوں کا معنی دل سے کسی چیز کو چاہنا، تو ہرگز دلی چاہت نہیں پائی جاتی ان لوگوں میں کہ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کر رکھی ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، یہود و نصارہ میں سے ہو، یا وہ مشرکین مکہ بنو اسماعیل کے مشرک ہو۔ کیا چیز نہیں چاہتے؟ ان ينزل علیکم، کہ نازل کی جائے، نازل ہو تمہارے اوپر، من خیر، خیر، خیر کا اطلاق یہاں پر وہی حکمت و دانش، تو یہاں خیر حکمت ہے، حکمت قرآن، قرآنی وحی۔ اور اسی سے 3:110 میں جو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اور تم دعوت دیتے ہو الی الخیر، الی الخیر، تو اس خیر سے مراد دعوت الی القرآن ہے، دعوت الی القرآن ہے۔ تو یہ جو خیر ہے یہ وحی، کہ وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر اللہ کا کلام، حکمت و دانی سے بھرا نظام حیات، وہ تمہارے اوپر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن یہ جو وحی کا نزول ہے، کلام اللہ کا عطا کرنا ہے، اس میں خالصتاً یہ اختصاص ہے، حق ہے اللہ کا، وہ اپنی اس رحمت کے لیے مختص کرتا ہے کہ جس کو اس کی مشیت چاہتی ہے۔ تو یہ 6:124 میں فرمایا واللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، تو رسالت اور نبوت کہاں ہو کہاں نہ ہو، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت مطلقہ سے کرتے ہیں۔ اس میں ہونے والے نبی کی ریاضت کا، محنت کا، جدوجہد کا، کسب کا، یعنی اس کے تدریجی مراحل طے کر کے وہاں تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور جب اللہ کسی قوم کو، امت کو اپنی وحی کے لیے مختص کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا گریس ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑا فضل ہے کہ کسی امت پر، گروہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہو۔ اور اس کو سورہ یونس کی آیت نمبر 56 اور 57 میں دنیا جہان کی دولتوں سے بڑھ کر قرآن کی دولت کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی قانون کی دولت، قانون کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ بھی جب اللہ کے کلام کی حکمت، دولت، تو یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ آگے یہ جو ارشاد فرمایا تھا رفقائے محترم کہ رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، تو اب یہ جو رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، یا مثلا اگر پانی نہ ہو تو اس وقت تم وضو کی بجائے تیمم کر لیا کرو، یا مثلا جب تم سفر کی حالت میں ہو تو پھر ان احکام پر عمل کیا کرو۔ تو یہ جو مقامات ہیں کہ جس میں ایک آیت کی جگہ پر، ایک حکم کی جگہ پر دوسرا کوئی حکم آتا ہے، تو ایسے مقامات کو لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ نسخ ہے، نسخ ہے، یہ ریپیل کرنا ہے۔ یہ ریپیل کرنا نہیں ہے، قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ جو آیت آگے آ رہی ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا، یہ ما ہے شرطیہ،
اگر ہم منسوخ کریں کسی آیت کو، یہ شرط ہے، اگر ہم ایسا کریں اور ننسہا یا اسے بھلا دیں، ملتوی کر دیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو اگر ہم ایسا کریں تو یقینی بات ہے کہ جس کو منسوخ کریں گے اس سے بہتر لائیں گے، اور جو بھلا دی جائے گی عین اس کے مثل دوسری لائی جائے گی۔ یہ شرط و جزا ہے، اس شرط و جزا سے امر واقعہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس ضمن میں یہ جو نسخ کا تعلق ہے یہ احکام الہیہ سے نہیں ہے، آیات الہیہ سے نہیں ہے، بلکہ اس ضمن میں اگر تفصیلی بحث کریں گے تو یہ 22 جو سورہ الحج ہے اس کی آیت نمبر 52 میں قرآن نے کہا ہے فَيُنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، کہ جو چیزیں اللہ نسخ کرتا ہے وہ اپنی آیات کو نسخ نہیں کرتا، اپنی آیات کو محو نہیں کرتا، بلکہ آیات الہیہ کے بارے میں جو شیطانی پراپوگنڈا ہوتا ہے، آیات الہیہ کے ارد گرد جو شیطان صفت، قائدین، محرفین اور وہی یہ شیطان پیدا کرنے والے ادارے جو غلط پراپوگنڈا کرتے ہیں، غلط توجیحات کرتے ہیں، غلط ان کے بارے میں انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس پراپوگنڈے کو نفی کرتا ہے، اس کی نگیٹ کرتا ہے، بائی پیسج آف ٹائم وہ تمام گرد جو ہے وہ چھٹ جاتی ہے، اور اللہ کی حکمت، دانش اور آیات الہیہ دوبارہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو نسخ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کے پہلے پیمانے مقرر کر دیے، تو اس کے پیمانے مختلف حالات میں مختلف، کہ ایک حالت ہو تو ایک حکم ہوتا ہے، دوسری حالت ہو تو دوسرا حکم ہوتا ہے، تو جب وہ حالت پہلی ہوگی پہلا حکم ہوگا، دوسری حالت ہوگی تو دوسرا حکم ہوگا، لیکن وہ حکم منسوخ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا اقتدار، تو جا وہ مقتدر اعلیٰ ہے اور ہر زمان اور ہر مکان پر اسی کا اقتدار اعلیٰ ہے، تو اس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی قدرت تامہ میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی ملکیت میں کوئی کمی ہے، کہ پہلے اس کا علم اور قدرت اس سے کسی نے چھین لی تھی اور اسے آنے والے حالات کا علم نہیں تھا کہ سابقہ حکم جو اسے واپس لینا پڑے۔ تو یہ اللہ کی قدرت تامہ اور اس کا علم تام اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنے احکام کے اندر محو اور نسخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہ اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی تمہارا نہ کوئی سرپرست ہو سکتا ہے نہ مددگار۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا علم ہی اپنے مقام سے تبدیل ہونے والا ہو تو پھر ہم کس کی ولایت پر بھروسہ کریں، کس کی حمایت و سرپرستی پر بھروسہ کریں، کس مددگار کو پکاریں؟ تو یعنی یہ مختلف حوالوں سے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جب بھی نازل ہوتا ہے وہ تام ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، ہاں مختلف حالات کی رعایت کرتے ہوئے آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف صورتوں کے اندر مختلف احکام یا مقادیر یا اقدار یا ویلیوز عطا کرتے ہیں پہلے سے، کہ اگر یہ حالت ہو تو یہ حکم ہوگا، یہ حالت ہو تو یہ حکم ہوگا، اور یہی اس کے علیم بکل شے ہونے کا تقاضا ہے۔ آگے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہ اوپر حکم ہوا تھا رفقائے محترم بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہمیں یہاں دیا جا رہا ہے، اور اس کی مزید تفصیل آئے گی سورہ المائدہ کی آیت 101 میں، کہ جو حکم دیا جائے اور اس حکم کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں جزیات قرآن نہ دے تو ان جزیات کو کرید کر سوال کر کر کے وحی کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ جو جزیات متعین ہو جائیں گی تو زمان و مکان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، یعنی پرماننس اور چینج، یہ اصول تغیر
اور اصول ایک ثابت اور ایک تغیر اور تبدیلی. تو کائنات کے اندر تو ہر آن تغیر اور تبدیلی ہے، تو پرنسپل اصول انچینجیبل ہونے چاہیے اور ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ زمان و مکان میں تبدیل ہوتے رہنا چاہیے. لیکن امتوں میں بگاڑ کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ وہی اصول بھی متعین کرے اور اصولوں کی متعین شکل جو ہے، شیپ جو ہے، فارم جو ہے، زمان و مکان جس میں وہ تھی وہ بھی متعین کر دی جائے. لیکن ایسا ہونے کی صورت میں جب زمان و مکان میں تبدیلی ہوگی تو اگلے دور میں وہ جزیات تو کام نہیں دیں گی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَصْبَحُوا بِهَا کافرین. تو اس دور کے لوگ نفس دین کے خلاف بغاوت کریں گے، کیونکہ عملی زندگی کے مسائل تو حل نہیں ہو رہے. تو دین انسان کے لیے ہے، انسان دین کے لیے نہیں ہے. قانون انسان کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے. انسان کی فلاح کے راستے میں اگر قانون رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ انسان قانون شکن ہو جائے گا. تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی جزیات کے بارے میں سوال کرو جیسا کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے تم سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہ اصول بتایا کہ جو کوئی جزیات کو بھی متعین کروانے کی روش اختیار کر لے گا تو وہ اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دے گا. یعنی جب زمان و مکان میں تغیر اور تبدیلی آئے گی تو وہ ایمان تو اب ساتھ نہیں دے گا. جب وہ ساتھ نہیں دے گا تو یقینی بات ہے کہ انسان کفر کرنے پر مجبور ہو جائے گا. اور اگر ایسا ہوا فقط ضل سواء السبیل، تو صحیح راستہ، نشو و نما کا راستہ، ربوبیت عالمینی کا راستہ وہ انسان کھو بیٹھے گا. تو اس میں جو حکمت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی ہمارے فقہا نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی پھر فلاں کے نام پر جزیات متعین کر دی اور وہ جزیات اب اٹرنل ہیں، غیر متبدل ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ان سے مسائل حیات حل نہیں ہو رہے اور نتیجہ یہ ہے کہ امت کفر کی طرف جا رہی ہے، سیکولرزم کی طرف جا رہی ہے، لا ادریت اور دہریت کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں مسئلے کا حل یہ تھا کہ اصول دوامی ہوں اور اصولوں کی جو زمان و مکان میں امپلیمنٹیشن ہے اس میں انسان کو اجتہاد کا حق دیا جائے. تو اس ضمن میں علامہ اقبال کے جو 6 یا 7 لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن تھاٹ ان اسلام، تو اس میں پرنسپلز آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام بہت اعلیٰ خطبہ ہے. اس میں انہوں نے اصول تغیر اور اصل جو پرماننٹ اصول ہیں ان کے مابین جو تعلق ہے اس پر بہت عمدہ بحث کی ہے. آگے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. فرمایا کہ اہل کتاب کی تو دلی خواہش ہے کہ وہ تمہیں لو اے کاش کہ وہ یردوکم لوٹا دیں تمہیں من بعد ایمانکم تمہارے مومن ہو جانے کے بعد کفر کی حالت میں بار بنائے حسد، وہ حسد جو ان کے دلوں اور دماغوں میں تمہارے اندر تمہارے بارے میں پختہ طریقے سے پایا جاتا ہے. اور یہ حسد اس وقت ظاہر ہو رہا ہے من بعد ما تبین لهم الحق، کہ جب ریالٹی حقیقت 2 اور 2 4 کی طرح تمہارے سامنے اور ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے. اس کا طریقہ کار بتایا رفقہ محترم سورہ آل عمران آیت نمبر 71 اور 72 میں کہ یہ یہود اور یہ نصارہ ان کا ایک گروہ جو ہے وہ مومن بن جائے گا. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہ ان اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے مومن ہونے کا اعلان کر دے گا اور وہ کہے گا دن دہاڑے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھی اور رفیق بن گئے. اور اندر سے وہ کیا چاہیں گے کہ وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، کفر کی طرف لوٹا دیں. اور وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو یہ سازش جو یہود اور نصارہ اور مجوس کی تھی رفقہ محترم،
اس میں انہیں کافی کامیابی ملی ہے، کیونکہ آج جو ہمارے پاس مذہب ہے، دین نہیں، اس میں کثیر حصہ مشرف با کرسچینٹی ہو چکا ہے۔ آج ہم بھی مسیح علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور جونیئر کے طور پر وہ سینئرز ہیں اور ہم جونیئرز کے طور پر انتظار میں بیٹھے ہیں، اور ان کی تالمود کی طرح ہم نے بھی کئی تالمودیں بنا لی ہیں، اور یہ ان کے ہاں وہی مکتوب اور غیر مکتوب کا تصور تھا، مطلوب اور غیر مطلوب کا تصور تھا، وہی ہمارے اندر آ گیا، اور ان کی تالمود کی جگہ پر ہم نے بھی تالمودیں وضع کر لی، اور الکتاب ان کے پاس تو اپنی حقیقی وہی موجود نہ تھی۔ ہم آگے بڑھے کہ ہم نے حقیقی کامل مکمل اللہ کے کلام کو پس پش ڈال کر باپ دادا کی روایات کو جو یہود و نصارہ کے نمونے پر گھڑی گئی ہیں ان کو اپنے ہاں اختیار کر لیا۔ تو پھر ہمیں تو حکم ہوا تھا فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا کہ یہ جو حسد اور رقابت سے تمہارے خلاف سازشیں کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ نہ الجھو، ان کو اپنا موضوع نہ بناؤ، اور وصفہ اور ان سے صفحہ یصفہ کا معنی ہوتا ہے چٹان کے اوپر کوئی چکنی چیز لگا کر اس کے اوپر سے گزر جانا۔ مراد یہاں یہ ہے کہ ان کے ساتھ مت الجھو، اپنی تمام توجہ اپنے پیغام اور مشن اور کتاب پر مرتکز کر دو، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، تمہارا نظام آخر کار غالب آ جائے گا۔ یعنی اپنے پیغام اور نظام کو غالب کرنے پر توجہ دو، مناظروں میں نہ پڑو، یعنی غیروں کے ساتھ دست پنجہ لینا یہ نہیں، بلکہ اپنے پیغام کو کنسولیڈیٹ کرو، اپنے پیغام اور نظام کو پوری طرح سمجھو، اور اپنے دل دماغ پر، اپنے ماحول پر، اپنے نظام کی امپلیمنٹیشن جو ہے، ایگزیکیوشن جو ہے، نفاذ جو ہے، اس پر توجہ دو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے پیمانے مقرر کر دیے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور وہ جب حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، وہ جو تمکن فی الارض کا دور آئے گا تو اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اس میں اجتماعی نظام کہ جس میں ہر فرد احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو، یعنی کتاب اللہ کی ساورینٹی قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور ہر فرد کی نشو و نما جو ہے، اس کے جسم کی نشو و نما، جان کی نشو و نما، یعنی ایک مکمل بھرپور ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، بیلنس پرسنالٹی، اسماء الہیہ کی بنیاد پر اسماء حسنہ کو ہر انسانی ذات میں علا وجہ بشریت پیدا کرنا، یہ زکوٰۃ ہے، اور ہر فرد کی بھرپور نشو و نما کرنا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اپنی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے آگے بھیجا کرو گے، کوئی بھی خیر بھلائی، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کا قانون مکافات اسے سنبھال کر رکھے گا، کسی تمہارے عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرو گے اس پر اللہ کی، یعنی اس کے قانون مکافات کی ہر آن نظر ہوگی، لہٰذا رائے گاہ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جس طرح جو سے جو، گندم سے گندم، اور وہ تاریکی میں بیج ڈالا ہو، اجالے میں بیج ڈالا ہو، ایک فرد ڈالے یا جماعت ڈالے، تو جس طرح خارجی کائنات کے اندر تبھی دنیا کے اندر مکافات عمل ان تمام صورتوں میں اپنا عمل پیدا کرتا ہے، یہی حال قانون مکافات عمل کا انسانی دنیا میں، جماعتی دنیا میں ہے۔ اور آگے وہ جو یہود و نصارہ کا اسلام سے مسلمانوں کو ہٹانے کا اور ورغلانے کا منصوبہ تھا، اس کی ایک صورت بتائی ہے، اور وہ ہمارے اندر بھی آ گئی ہے۔ اس وقت تو یہ یہود و نصارہ کا تھا، قرآن کہتا وقالو، اور ان اہل کتاب کا یہ کہنا ہے لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، الا من کان ہودن اور نصارہ، سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہاں بھی ایک تو یہ سمجھنا ہے
کہ یہود اور نصارہ دونوں کا یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے مرحلے میں یہود نصارہ کو کہیں تم بھی جنتی اور نصارہ یہود کو کہیں تم بھی جنتی. اگر ایسا ہے تو پھر تضاد ختم. یہود کا دعویٰ تھا کہ یہودی بنو تو جنت، نصارہ کا دعویٰ تھا کہ نصرانی بنو تو جنت. اور پھر جب اسلام کے سامنے، قرآن والوں کے سامنے ان کا آیا ٹکراؤ اور تصادم، اس وقت ان دونوں نے مشترکہ محاذ بنا لیا اور کہا کہ اب تم دونوں ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک. اب تمام گمراہی جو ہے وہ ان لوگوں کے اندر ہے جو قرآن کی طرف جا رہے. تو آج ہمارے اندر بھی یہی ہے رفقائے محترم کہ ہر فرقے نے جنت کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اور پھر تمام فرقوں نے مل کر اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ تمام فرقے صحیح ہیں سوائے قرآن والوں کے. ہم سب ٹھیک ہیں. یعنی کانے میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک ہمارے اہل حدیث وہ کہتے تھے ہمارے جو بندیوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، بریلویوں کے ساتھ کوئی نہیں، شیعہ کے ساتھ کوئی نہیں، اختلاف ہمارا ان کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں دین قرآن میں ہے. اصل گمراہی یہ ہے، باقی تو سب ٹھیک ہیں، وہ تو چھوٹے بڑے فروعی اختلافات ہیں ہمارے اندر. تو یہ یہود والی ذہنیت آج ہمارے اندر بھی آ گئی ہے کہ خالصتاً قرآن کی دعوت ہی آج ہمارے لیے سب سے بڑی عداوت اور اناد کا باعث بنی ہوئی ہے. تو فرمایا تل کا امانی ہو، فرمایا کہ یہ یہود یا نصارہ کے یہ دعویٰ کرنا یہ وشفل تھنکنگ ہے، یہ ان کی خود ساختہ روایت ہے. قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے پوچھو کہ کیا ہے تمہارے پاس دلیل اس دعوے کے لیے. اللہ کے کلام میں کوئی ایسی سند ہے کہ اس کے لیے یہودی بننا یا نصرانی بننا یا ایک کسی خاص فرقے سے، کیونکہ جس وقت فرقہ آ گیا تو اسلام والی توحید، قرآن والی توحید تو ختم ہو گئی، وہ تو شرک ہے 30/32 کی روح سے، 6159 کی روح سے. آگے فرمایا قانون یہ ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. فرمایا قانون تو یہ ہے جو کوئی بھی سرنڈر کر دے، جھکا دے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی مکمل پرسنالٹی کو اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے جھکانے سے مراد اس کے آخری کلام کے سامنے، اس کے نظام حیات قرآن کے سامنے جھکانا ہے. وہ ہوا محسن، اور یہ جھکانا بھی صرف اپیئرنس کے حوالے سے نہ ہو، بلکہ اپنی ذات میں، اپنے معاشرے میں، اپنی نیت اور ارادے میں، ہر ایک میں حسن کارانہ انداز میں حسن پیدا کرتے ہوئے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یقیناً اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ان کے اوپر مسلط رہے گا، نہ اندر ہی اندر غموں سے گھل گھل کر مرنا جو ہے وہ ان کا مقدر ہوگا. اس ضمن میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں سویسی سورہ کی آیت نمبر 62 اور 63 میں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ایمان لائے بغیر بھی نجات ہو سکتی ہے. اس میں اللہ کے آخری کامل مکمل نظام پر، کلام پر ایمان لانا شرط ہے، اور اس کے حوالے پہلے گزر چکے ہیں. اب یہود و نصارہ کی ماقبل جو گمراہی تھی اس کی اور زیادہ تفصیل بیان ہو رہی ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، فرمایا یہود کا یہ کہنا ہے کہ نصرانی جو ہیں، نصارہ جو ہیں وہ بے حیثیت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے. وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ کا کہنا ہے کہ یہود بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حقیقت حال یہ ہے کہ وہ دونوں ہی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں، دونوں ہی ایک کتاب کو مانتے ہیں. ایک کتاب کو مان کر وہ اس حد تک ایک دوسرے کو گمراہ، بدراہ اور غلط قرار دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اس میں سبق یہ ملا رفقائے محترم کہ اگر کوئی جماعت، افراد ایک کتاب کے دائی ہو اور ان میں حق اور باطل کا اس حد تک اختلاف ہو کہ ایک دوسرے کو وہ گمراہ، بدراہ اور کافر اور بے بنیاد قرار دیتے ہوں،
تو ان کا یہ طرز عمل جو ہے یہ کتاب کی اتھینٹسٹی کو مجروح کر دیتا ہے. یعنی یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں ایک گروہ حق ثابت کر رہا ہے اس ایک بات کو اور دوسرا اس کو باطل ثابت کر رہا ہے. ایک کتاب میں ایک چیز اس کو کفر کہہ رہا ہے اور دوسرا اسی کو اسلام اور ایمان کا تقاضا کہہ رہا ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. تو اس میں قرآن کے دائیوں کو، حملۃ القرآن کو اس عمل کا یعنی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایک کتاب کے ماننے والے، ایک کتاب کی طرف دعوت دینے والے، اور پھر ہماری دعوت میں اساسی نکات میں ایسا اختلاف کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کو بے حیثیت قرار دیں، تو ہماری اپنی دعوت جو ہے وہ عند اللہ اور عند الناس مجروح ہو جائے گی. تو یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. فرمایا کہ جس طرح کتاب والوں کا یہ دعویٰ ہے، یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ ہے، اسی طرح مشرکین مکہ والے ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارے علاوہ سارے باطل ہیں. تو فاللہ یحکم بینہم، تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ عملی حکم نافذ کرے گا ان سب کے مابین قیامت کے دن، بالخصوص ان چیزوں میں کہ جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. میں نے یہاں جو یحکموں کا عملی کہا ہے یہ اس لیے کہا ہے کہ جہاں تک نظری فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ 42/10 6/115 13/36، یعنی جہاں تک تھیوری کا تعلق ہے، نظریے کا تعلق ہے، نظریاتی حق اور باطل کا تعلق ہے، وہ تو اس نے اپنے آخری کلام میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دی ہے. لیکن اس کے ماننے یا نہ ماننے کے حوالے سے لا اکراہ فی الدین، تو حیات بعد الموت میں اللہ کا وہ فیصلہ نافذ ہوگا. اس وقت اس فیصلے کے خلاف کوئی چارہ کارگر نہیں ہوگا. اب انہی یہود نے، نصارہ نے اور مشرکین مکہ نے جو ماحول پیدا کر دیا تھا قرآن والوں کے لیے، اہل حق کے لیے، اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جو روکتا ہے اللہ کے نام پر قائم ہونے والی مسجدوں سے. کس چیز سے روکتا ہے؟ ان یذکر فی اسمہ، کہ ان مساجد میں، مراکز میں اللہ کا نام، اللہ کا کام، اللہ کا کلام بیان کیا جائے. اس وقت تو یہ رفقائے محترم یہود اور نصارہ کا مسئلہ تھا، اور آج وقت یہ امت مسلمہ نام نہاد جو ہے وہ اس کام میں سب سے بڑھ کر ہے. ہر مسجد پر کسی نہ کسی ایک فرقے نے اپنی چھاپ لگا لی ہے، اور دوسرے فرقے کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ وہاں داخل ہو. اور چلو یہ تمام فرقے ایک دوسرے کو ریکگنائز کر لیتے ہیں، لیکن قرآن والوں کے لیے تو کسی مسجد میں بھی داخلہ جائز نہیں ہے. یعنی اگر کسی عالم کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو وہی قرآن کی حاکمیت کا قائل ہے، تو دیوبندی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہاں جی، بریلوی کے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن ایسے آدمی کے پیچھے جو خالص قرآن کی حاکمیت کا داعی ہو، اس کے پیچھے تو ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ قرآن کے ساتھ عداوت اور عناد میں یہ امت یہاں تک پہنچ گئی ہے. فرمایا کہ جب اللہ کے نام اور کلام سے کسی مرکز میں روکا جائے گا تو سعی فی خرابہا، تو وہ مسجد نہیں ہے، وہ ویرانہ ہے. وہ مرکز نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے کلام کو بیان کرنے سے روکا جائے، اس کی حاکمیت کو بیان کرنے سے روکا جائے، جہاں اللہ کے کلام کا ہم پلہ جو ہے وہ بخاری اور مسلم اور کافی کلینی کو قرار دیا جائے. سعی فی خرابہا، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ مسجد تباہ و برباد ہونے والی ہے، کیونکہ مساجد کا جو حسن ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو جب اللہ کا کلام ہی وہاں بیان کرنے سے آپ کو روکا جا رہا ہے تو وہ مسجد نہیں ہے، سعی فی خرابہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مسجد سے قرآن والوں کو روکا جائے تو مسجد میں اٹریکشن نہیں ہے،
وہ تو در و دیوار ہے، اینٹیں ہیں، گارا ہے. تو مسجد میں اٹریکشن نہیں ہے، اصل اٹریکشن کلام اللہ میں ہے. تو جہاں بھی کلام اللہ والے بیٹھ جائیں گے وہی مسجد ہے. اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ مسجدیں تو نائب ہیں بیت اللہ کی. تو کیا اسی بیت اللہ پر مشرکین کا قبضہ نہیں تھا؟ اور اسی بیت اللہ سے اہل توحید کو داخلہ ان پر بند نہیں تھا؟ تو اگر اس وقت مکہ والے جو ہیں وہ اہل توحید پر دروازہ بند کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی وہاں اجازت نہیں دے سکتے، اور کسی اور وقت یہ حالت ہو رہی ہے، تو مسئلہ اینٹوں کا اور گارے کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے کلام کا ہے. تو جہاں اللہ کا کلام ہے وہی تعمیر ہے، جہاں اللہ کا کلام نہیں وہاں تخریب ہے، ویرانہ ہے، صافی خرابہ. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. فرمایا حقیقت حال تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کے کلام سے مساجد میں اہل توحید کو جانے سے روک رہے ہیں، ان مجرمین کا تو مقام یہ ہے، ان تخریب کاروں کا، تشدد پسندوں کا تو مقام یہ تھا کہ ان پر اہل توحید کو اتنا غلبہ پانا چاہیے کہ یہ تخریب کاری کے لیے مساجد کا رخ نہ کر سکے. یعنی اہل توحید کو یہ مشن بنانا چاہیے کہ اللہ کے نام پر قائم ہونے والے مراکز میں اس طرح کے دہشت گرد تشدد پسند جو ہے وہ داخل نہ ہو سکیں. اور آگے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فرمایا کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑے متقی اور پارسا اور اللہ والے سمجھ رہے ہیں، یقین جانو لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، جو ان مراکز الہیہ سے اللہ کے قرآن کو دیس نکالا دے چکے ہیں، ان کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حیات دنیا میں یہ ذلیل، غلام، محکوم. تو اگر وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی امریکہ کی سرپرستی میں ہے، یعنی طاغوت کی سرپرستی میں بیٹھا ہوا، اور وہ اللہ کے گھر کا والی بنا ہوا ہے. اور یہی حال تمام مذہبی پیشوائیت کا، وہ سرمایہ داروں کی، اجارہ داروں کی، استحصال کرنے والوں کی. یعنی یہ مساجد بنا کون رہے ہیں؟ غربا بنا رہے ہیں، مساکین بنا رہے ہیں. کون مسجدوں کو بنا رہے ہیں؟ ان میں سنگ مرمر لگانا، زینت و زیباش کے سامان پیدا کرنا کون کر رہا ہے؟ استحصالی طبقہ. تو فرمایا کہ یہ مذہبی پیشوا جو الکلام سے روک رہے ہیں، یہ آخر کار کیا ہیں؟ یہ تو ان کے غلام ہیں، طاغوت کے غلام ہیں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور یہ جو نمازیں لے کر بیٹھے ہیں، تو اگر اے پیپر میں توحید ہی میں ناکام ہے تو شرک کے ساتھ تو بڑی سے بڑی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. نبی کا عمل بھی اگر ہو اور اس میں نعوذ باللہ شرک آ جائے تو نبی والا عمل نہیں چل سکتا. اعمال کی گردش کرنے والے 88/2 وہ جو کیا قرآن کہتا ہے سورۃ الغاشیہ میں، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، بڑے بڑے عمل، دنیا جہان کی گردش، لیکن اگر دل دماغ میں شرک ہے تو گردشوں سے پوری دنیا میں ہم گردش کر رہے ہیں. کیا گردش کر رہے ہو؟ شرک کے ساتھ. شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہیں در و دیوار کے ان مراکز سے روکا جائے تو اللہ تو مقید نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ ان مسجدوں میں بند ہے، اللہ جو ہے وہ اس چار دیواری کے اندر بند ہو گیا ہے. اللہ ہی کے لیے مشرق اور اللہ ہی کے لیے مغرب. مراد یہ ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے. تو جہاں بھی تمہیں موقع ملتا ہے اس کے اندر اپنے اللہ کا کلام لے کر اٹھو. اور چونکہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے لہذا مشرق و مغرب پر تمہارا حکم چل کر رہے گا. آگے فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے اللہ کی توجہ، اللہ کی عنایت، اللہ کی نصرت تمہاری شامل حال ہوگی. اسی لیے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا تم دو ہو تو کبھی نہ سمجھو کہ تم دو ہو، تیسرا کلام والا تمہارے ساتھ ہے. چار ہو گئے وہ پانچواں ہوگا. تو اگر آج رفقائے محترم ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، کلام کا مالک ہمارے ساتھ ہے. اگر ایک آدمی کو یقین ہے گورنر میرے ساتھ ہے، وزیر اعلیٰ نقی میرے ساتھ ہے،
صدر فاروق لغاری میرے ساتھ ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اگر ہم ایمان والوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارا پشتیبان ہے، 7:196 ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، ہم تنہا نہیں ہیں، زمین و آسمان کا مالک ہمارے ساتھ ہے، اور ان اللہ واسع علیم، وہ اللہ وسعت و کشاد کا حامل ہے، اور فرمایا کہ اس کو پکارنے کی ضرورت نہیں، دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، کیا وہ براہ راست علم نہیں رکھتا اپنے بندوں کا؟ علیم، وہ تو براہ راست علم رکھتا ہے اپنے بندوں کا حاجات و ضروریات کا۔ تو مراد یہ ہے کہ تم اس کی وفا میں کھڑے رہو، وہ ناممکن ہے کہ وہ تمہاری اس جدوجہد کو ناکام ہونے دے، یہ خوشخبری ہے۔ کیونکہ کوئی کہتا ہے با اختیار فرد کسی مجرم کو یا عامل کو، بھئی ہماری نظر ہے، تو مجرم کے لیے دھمکی ہے، اور جو کام کر اس کے لیے خوشخبری ہے کہ حکومت تمہارے کام کو دیکھ رہی ہے، لہذا نوٹس میں ہے تمہارا عمل، لہذا رائے گا کیسے جائے گا؟ اب اسی یہود و نصارہ کے حوالے سے جو بیان تھا اسی کا ایک اور تکملہ آتا ہے، وَقَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، فرمایا کہ ان کا یعنی نصارہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بطور بیٹا بنا لیا ہے۔ اتخذ اللہ، والد اللہ نہیں، اتخذ اللہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ ایک تو بیگاٹن کا ہے کہ واقعی مسیح جو ہے اس کا بیگاٹڈ سن ہے، اور ایک یہ کہ اڈاپٹڈ سن ہے کہ اس نے بیٹے کی طرح اپنے آپ کو اس کو اپنا بیٹا قرار دے لیا ہے۔ تو دونوں چیزوں کے بارے میں سبحانہ، فرمایا بیٹا تو اس کو چاہیے کہ جو محتاج ہو، بیٹا عصائے پیری، یعنی ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ کل کو میرے لیے سہارا ہو۔ تو سبحانہ، فرمایا کہ اللہ مالک الملک تو ہر سہارے سے محتاج نہیں ہے، پاک ہے ہر حاجت و ضرورت سے۔ پھر فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو ہیں وہ سارے اس کی ملکیت ہیں، وہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہیں، اور کل لہ قانتون، سب اس کے سامنے عاجز و ناتواں ہیں۔ مزید برآں فرمایا بدیع السماوات والارض، فرمایا کہ آسمان و زمین کے سلسلے جب اللہ نے بنائے تو کیا اس وقت اس کا کوئی مددگار تھا؟ یعنی جب زمینی اور آسمانی سلسلے شروع کیے اللہ نے تو مدد تو اسے اس وقت چاہیے تھی، مددگار یا ہیلپر تو اس وقت اسے چاہیے تھا۔ تو جب زمین و آسمان کے سلسلے کو اوریجنیٹ کرنے میں وہ تنہ اس نے کسی کو اپنا پارٹنر، شریک، سانجی، مددگار نہیں بنایا، تو اب اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور اس کے تو اقتدار کا یہ حال ہے کہ جب وہ کسی امر کے بارے میں، مہم کے بارے میں، یعنی منصوبے کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما لیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو وہ اپنے اس منصوبے کو، مہم کو ارشاد فرماتا ہے ہو جا۔ اور آگے جو ہے رفقاء محترم فَيَكُونُ، تو فَيَكُونُ نہیں فرمایا، فَيَكُونُ نہیں ہے، کون فکانہ نہیں ہے۔ مذہبی پیشوائیت نے ہمارے ذہن میں یہی ڈالا ہے کون فکانہ، کون فیکانہ نہیں ہے، کون فیکون نہیں ہے، کون فیکون، یعنی وہ چیز شروع ہو جاتی ہے، وہ بیکمنگ کا پروسیس جو ہے وہ اس کے امر کن کے ساتھ وہ چیز وجود پذیری کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وجود پذیری ہوتی ہے بالکل ابتدائی نقطہ سے۔ اس میں آپ کے اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ تدریج کے اصول کو سمجھو۔ سرسوں جو ہے نا ہتھیلی پر جمانا چھوڑو، ہر چیز کی پلاننگ کرو، اور پلاننگ نقطۂ آغاز سے، ایسا نہیں شادی کرنی نہیں اور بچہ چاہیے، ہاں جی، یعنی متعلقہ جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کرتے اور دعاؤں پر دعائیں مانگتے چلے جاتے۔ تو اب ان یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ جو لا یعلمون یعنی مراد مشرک تھے، بنو اسماعیل تھے، ان کے حوالے سے فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اور وہ کہ جنہیں الکتاب کا علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ،
کہ اگر اللہ واقعی کلام کرتا ہے تو اللہ براہ راست ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا؟ او تعطینا آیا، یا اگر احکام نازل ہوتے ہیں تو وہ احکام براہ راست ہمیں کیوں نہیں آ جاتے؟ تو یہ 6:124 کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ کلام کس سے ہو کس سے نہ ہو، تو وہ کہ جن سے ان کا کونسلر اور جن سے ان کا بادشاہ اور جن سے کلنٹن اور جو دنیاوی حکمران ہیں وہ بھی کلام نہ کرنا چاہیں، ان میں بھی یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ احکم الحاکمین ان سے ہم کلام ہو۔ تو احکم الحاکمین سے ہم کلامی انسان کا استحقاق نہیں ہے، انسان کی ضرورت گائیڈنس ہے، انسان کی ضرورت گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے۔ کیا دنیاوی سطح پر بادشاہ کا حکم آئے اور جب تک ملاقات نہ ہو، ہم کلامی نہ ہو، تو ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کرو گے؟ کیا دنیاوی قوانین کی اطاعت میں یہ شرط ہے کہ مقنن کی پہلے ملاقات ہو براہ راست، اور براہ راست وہ ہم سے کلام کرے پھر ہم اس کے قانون پر چلیں گے؟ تو اگر تمہارے ہم جنس جو نو میں، کائنڈ میں، مخلوق ہونے میں تم ہی جیسے ہیں، انہوں نے تمہیں یہ حق نہیں دیا، ان کا بھی تم یہ ان پر شرط عائد نہیں کرتے کہ پہلے وہ ہم کلام ہو اس کے بعد ہم اس کے قانون کو مانیں گے، تو احکم الحاکمین پر تمہیں یہ شرط لگانے کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ یہ جہالت و جاہلیت کی باتیں پہلی دفعہ یہ نہیں کر رہے، ان سے پہلے بھی ایسی باتیں کرتے رہے ہیں۔ آگے فرمایا تشابہت قلوبہم، یہ بھی تشابہت، یہ شبہ سے نہیں ہے۔ تشابہت کیا ہوا؟ ریزمبلنس، ہم جنس، ان جیسے، ان کے دل دماغ بھی انہی جیسے ہیں، تو متشابہ کا مفہوم بھی آگے آئے گا نا، تو شبہ والا نہیں، ملتا جلتا، ہم جنس، یکساں نوعیت کا۔ آگے فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، فرمایا کہ ہم نے اپنے قوانین کو، احکام کو، ہدایات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان کے لیے جو اس ضمن میں یقین کے طالب ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو لوگ اس شرط پر اللہ کے قوانین کو ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کلام ہو پھر ہم مانیں گے، تو اس ضمن میں نبی کی ذمہ داری کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر۔ حق قولہ الحق، 6:74، قولہ الحق، قول کلام اللہ قرآن پاک، حق قرآن دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ اس کے ذریعے بشارات دیں اور آپ اس کے ذریعے آنے والی ہلاکتوں سے آگاہ کریں۔ وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں ذمہ داری ڈالی گئی آپ پر، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے عن اصحاب الجحیم، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو عدم ایمان کی وجہ سے ارتقائی مراحل میں آگے بڑھنے سے رک جائیں گے، یعنی جہنم والے۔ جہیم جہاں کا اصل معنی ہوتا ہے روگ کھڑی ہو جائے، آگے نہ بڑھ سکے، کوئی پروسیس اپنی تکمیل کی طرف نہ بڑھ سکے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو قرآن کی دعوت دیتا ہے اس کو اس یعنی خناس میں یا زام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک دوسرا مانے گا نہیں میں ناکام ہوں۔ یعنی ہم پر ذمہ داری پہنچانے کی ہے، منوانے کی نہیں۔ ابلاغ ہے، ایمان دل دماغ میں اتار دینا یہ نہیں۔ انما علیک البلاغ و علینا الحساب، حساب کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، بلاغ کی ذمہ داری قرآن کے دائیوں پر ڈالی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اے قرآن والو، اے نبی پاک، ہرگز راضی نہیں ہو سکتے آپ سے نہ یہودی نہ نصرانی،
تاہاں کہ آپ ان کے اصولوں کی اتباع نہ کریں. اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز نہیں راضی ہو سکتے نہ تم سے بریلوی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ، نہ اہل حدیث، حتیٰ تتبع ملتہم، تاہاں کہ آپ ان کے ائمہ کو نہ مان لیں. اور جب ایک کے امام کو مانیں گے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، ایک کے عقیدے کو مانیں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا. تو اس لیے عقائد مختلف، ائمہ مختلف، راضی کس کو کرو گے؟ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. تو پھر ہم کریں کیا؟ اصول کیا ہوگا؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. فرمایا نہیں بھائی، نہ ہم بریلوی، نہ ہم دیوبندی، نہ ان کے نہ ان کے. ان ھدی اللہ ھو الھدی. ہدایت تو صرف وہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت قرار دے. خالق ہی ہادی ہے. تو خالق کا ہدایت نامہ جو ہے، جہاں وہ ہمیں لے جائے گا ہم چلے جائیں گے، جہاں سے وہ ہمیں روک دے گا رک جائیں گے. اور یہ اصول رفقائے محترم اتنا اہم ہے کہ اس کی یعنی نظر انداز کرنے کی جو صورت ہے نا، اس میں رسول کو جو کچھ کہا ہے وہ اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو یقیناً اس کھڈ اور کھائی میں گرنے سے ہم بچ جائیں گے. اور اگر یہ نہ، کیونکہ ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے یار یہ ناراض ہو گیا ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، کسی کو تو ساتھ لے کر چلیں، کوئی تو ہمارا ہو. یعنی تنہائی کا جو احساس ہے نا، اس میں انسان ڈگمگا جاتا ہے. مقبول عوام ہونا، ہر وقت معاشرے کے اندر مطرود مردود، یعنی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. تو یہ کیفیت جو ہے ہر وقت انسان کو کمپرومائز کرنے پر مجبور کرتی ہے. تو اس میں حکم ہوتا ہے کہ چونکہ نہ یہود نصارہ کوئی یہ تو ان سے راضی نہیں ہوں گے تاکہ ان کے ائمہ اور کتب کو نہ مان لو. تو اعلان ہے کہ ہدایت نامہ صرف اللہ کا ہے. آگے فرمایا والا ان اتبعت اہواءہم، اور اے رسول اگر آپ نے بھی اتباع کی، مان لیا، اہواءہم، کن کی؟ یہود اور نصارہ کی خواہشات کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ان کی اگر پسند و ناپسند کو مان لیا، اعتبار کے قابل سمجھ لیا، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس قرآن علم کے طور پر آ گیا ہے. تو قرآن کے علم کے آ جانے کے بعد اگر نبی بھی آپ ہم نہیں، اگر نبی بھی قرآن کے علم کو، موقف کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے موقف کو اپنائے یا ان کے ساتھ سازگاری کرے، تو کیا ہے؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہ آپ کو کوئی ہماری پکڑ سے بچا سکنے والا ہوگا اور نہ آپ کے لیے کوئی مددگار بن سکنے والا ہوگا. تو جب رسول کے لیے کوئی والی و وارث نہیں بنے گا، مددگار نہیں بنے گا، تو آپ کی اور ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس میں ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہوگا قرآن والوں کا فرقہ واریت کے بارے میں، ان کے مراکز کے بارے میں، ان کے مسالک کے بارے میں، ان کے ائمہ کے بارے میں، ان کے یعنی کتب کے بارے میں. کیونکہ اگر کسی ایک کی رعایت کریں گے تو دوسرے آپ کے خلاف. اب رسول کے بعد قرآن حقیقی کے جو حامل افراد ہیں ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے الکتاب عطا کی ہے. یہ الذین اس میں موصول ہے، اس میں موصول کے بعد فعل ماضی آئے تو وہ دوام کا فائدہ دیتا ہے. اور یہ ایک ہے رفقائے محترم اوت الکتاب، اور ایک ہے آتیناہم الکتاب. اوت الکتاب ہوتا ہے جنہوں نے ورثے کے طور پر کتاب کو پا لیا باپ دادا سے. 4:136 ورثے کا ایمان نہیں ہے، ایمان از خود انسان کو لانا پڑتا ہے. اسی طرح آتیناہم الکتاب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بصیرت کی بنیاد پر، اپنے تجربے سے، اپنے ذاتی تجربے سے
کہ جنہوں نے الکتاب کو ویسے لیا جیسا کہ کتاب کا تقاضا تھا، قرآن کو کافی مانا، خود مختفی مانا، مکمل مانا، مفصل مانا، مبین مانا، اپنی تشریحات کا حامل مانا، اپنی تفسیر احسن کا حامل مانا۔ تو جنہوں نے قرآن کو، کتاب کو ویسے مانا جیسا کہ ماننے کا حق تھا، تو فرمایا یتلونہ حق تلاوت ہی، یہی لوگ ہیں جو قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والے ہیں۔ باقی تو الفاظ کو چومنے چاٹنے والے ہیں۔ وہ قرآن کا حافظ بھی ہو تو حافظ نہیں ہے 544 کی روح سے۔ حافظ قرآن وہی ہے جو قرآن کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلائے اور دوسروں کو چلنے کی دعوت دے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ يَحْكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ۔ تو اگر وہ الکتاب کی حکمرانی کا داعی نہیں ہے تو حافظ کیا ہے؟ وہ تو خود ہی محفوظ نہیں ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، صرف یہی لوگ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان بالقرآن ورثے کی چیز نہیں، باپ دادا سے منتقل ہونے والا نہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آتیناہم الکتاب بنے، پھر ہماری تلاوت حق کے تلاوت کے مقام پر آئے گی، پھر ہمیں ایمان کی سند عطا ہوگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس معیار سے نیچے گر جائیں فرمایا کہ وہی ناکام و نامراد ہونے والے ہیں۔ تو یہ سورہ الرعد 13ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 اور 37 میں بھی آپ یہی پڑھیں گے، وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور جب امت احزاب اور گروہوں میں تقسیم ہو گئی تو وہ کتاب کے بعض کو مانتی ہے، بعض کو مانتی ہے، بالخصوص کتاب کی کاملیت و اکملیت اور دین کا قرآن میں مقید ہونا، اس کو نہیں مانتی، توحید قرآن کو نہیں مانتی، اپنی من پسند چیزوں کو مانتی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو 3 دفعہ خطاب کیا گیا ہے البقرہ میں، 2:40 میں، 2:47 میں اور 2:121 میں۔ خطاب اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے، خطاب ثانی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں جو ان کو ثمرات اور برکات حاصل ہوئے اس حوالے سے تھا۔ اب خطاب ثانی جو ہے، خطاب ثالث جو ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ ان دونوں سلسلوں کا، سلسلہ محمدی ہو یا سلسلہ موسوی ہو، ان دونوں سلسلوں کا جو اوپر جد اعلیٰ ہے وہ چونکہ سیدنا ابراہیم ہے، تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت اور ان کے کمالات اور انہوں نے توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے جو اسوہ چھوڑا ہے، اب اس کی بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس آغاز میں بھی بنی اسرائیل کو وہی پہلی بات یاد دلائی جا رہی ہے، ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو، نعمت دین، نعمت کلام اللہ، کہ اے موسیٰ 7:144 کہ میں نے تجھے منتخب کیا لوگوں پر، کس کے لیے؟ بے رسالتی و بے کلامی، اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے، اور یہی رسالت ہی، کلام ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمکن فی الارض بھی اسی کا نتیجہ ہے، خلافت بھی اسی کا نتیجہ ہے، امامت بھی اسی کا نتیجہ ہے، تو یہ کلام اللہ کے ثمرات ہیں۔ تو یہ وانی فضلتکم علی العالمین، اور عالمین پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ اس سے مراد ہم اثر اقوام عالم۔ آگے فرمایا وہی بات کہ جو امتوں کو منعم علیہ مقام سے گراتی ہے، جو عقیدہ گرا دینے والا ہے وہ کیا ہے؟ شفاعت کا عقیدہ، کسی کا کسی کے مقام پر کھڑا ہو جانے والا، یعنی مکافات عمل پر جب قوم کا ایمان نہیں رہتا تو یہاں سے پھر تمام گراوٹیں شروع ہو جاتی ہیں، نہ دین کی ضرورت نہ قانون کی ضرورت۔ تو فرمایا واتقوا یوما،
کہ ڈرو یا ہم آہنگ کرو اپنے آپ کو اس دور کے مطابق جس دور کا خاصہ یہ ہوگا کہ کوئی انسانی ذات کسی اور کے کام نہیں آ سکے گی، نہ وہاں کو کسی کو کسی کی جگہ پر قبول کیا جائے گا، اور نہ وہاں کسی کو شفاعت، سفارش، حمایت کام دے سکے گی، نافع ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی اور حوالے سے ان کو کہیں سے کوئی مدد حاصل ہو سکے گی۔ اس ضمن میں نے 254 کا حوالہ کہ امت مسلمہ کو بھی یہی حکم ہے کہ شفاعت نہیں، اور 10/18 کا حوالہ دیا تھا کہ شفاعت کا مشرکانہ عقیدہ جو ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ 10/18 کہ یہ مشرکوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شفاعت۔ کیونکہ جب شفیع مان لیا تو اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بے عملیاں ہیں، بد عملیاں ہیں، اور مفت میں جنت ہے شفاع کے نتیجے میں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا کیے، کیا یہ کسی کی سفارش سے کیے تھے؟ کیا ان کو ان کے آباء کا یہ نتیجہ اور ثمرہ تھا؟ اب اس پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے لیے اس کے رب نے نمود ذات کے مواقع پیدا کیے، نمود ذات کہ ان کی ذات کے اندر جو انر امکانات تھے پوشیدہ، ان کے ظہور اور بروز کے لیے بے کلمات، احکام، مواقع، یعنی ایسے ایونٹس کہ جن ایونٹس کے اندر اس کی جو انر شخصیت تھی اس کا اظہار ہوا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان احکام کو تکمیل تک پہنچایا، یعنی عین ان احکام کے مطابق عمل کیا۔ اور آگے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو جب اس نے ان احکام الہیہ پر کما حق عمل درآمد کر لیا تو ان سے اللہ تعالیٰ کا اظہار یوں ہوا، اقتضاء ذات الہی یوں ہوا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دیتا ہوں۔ امام رفقائے محترم وہ سال، یہ جو دیوار جب اوپر جاتی ہے تو معمار کے پاس وہ ایک سال ہوتی ہے جس سے وہ ماپتا ہے، پیمائش کرتا ہے، دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ دیوار صحیح جا رہی ہے یا نہیں۔ تو ابراہیم گویا کہ وہ نمونہ ہے کہ جس نمونے کے مطابق کسی شخصیت کے پختہ ہونے یا ناپختہ ہونے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ جو ابراہیم کا نمونہ ہے یہ کہیں قرآن سے باہر نہیں ہے کہ اب ابراہیم چونکہ نمونہ ہے، اب نمونے کو ہم کہاں تلاش کریں؟ صوف ابراہیم نہیں، قرآن کی اتباع میں ابراہیم کی اتباع ہے، تمام انبیاء کی اتباع ہے، قرآن سے باہر جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ہم سورہ الانعام جو آ رہی ہے آیت 89